کہتے ہیں کہ ایک آدمی چوڑیوں کا کام کر رہا تھا، اس کی اپنی دکان تھی۔ حسب معمول عورتیں اس دکان پر آتی تھیں، لیکن وہ آدمی جب بھی کوئی اس کی دکان پر عورت آتی تو وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا اور پھر محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرتا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ حسب معمول میں دکان پر کام کر رہا تھا کہ ایک عورت آئی، چوڑیاں پسند کی، اور جب اس نے چوڑیاں پسند کی تو ریٹ پوچھا تو میں نے بتایا، تو اس ریٹ پر اس نے چوڑیاں خریدی، اور جب ریٹ ادا کیا تو پھر اس عورت نے کہا کہ بھائی مجھے چوڑیاں پہنائیں۔ تو اس دکان پر صرف وہی آدمی تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس عورت کی کلائی پکڑی اور چوڑیاں پہنا دی۔ جب وہ شام کو گھر گیا تو گھر میں اس کی بیوی اور اس کی بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس آدمی نے سلام کیا اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس کی بیٹی بولی کہ ابا جان، ایک میں سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ اس نے کہا کہ آپ میری گڑیا ہیں، آپ سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اس بچی نے اس آدمی سے پوچھا، کیا آپ زندگی میں کبھی آپ نے گناہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ بیٹی تو مجھے جانتی ہو کہ میں گناہوں سے بچتا رہتا ہوں، اور اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی سے اجتناب کرتا ہوں اور اللہ کے احکام بجا لاتا ہوں۔ لیکن آج ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ بیٹی بولی کہ ابا جان، وہ کیسا واقعہ ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری دکان پر ایک عورت آئی اور اس نے چوڑیاں پسند کی، اور چوڑیاں پسند کر کے اس نے اپنے کلائی آگے کی اور کہا کہ مجھے چوڑیاں پہنائیں۔ تو میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور چوڑیاں بھی پہنائی اور اس عورت کے چہرے پر بری نظر ڈالی۔ تو اس بیٹی نے اس آدمی سے کہا کہ ابا جان، کہ آج آپ کا گناہ اتر گیا۔ وہ حیران ہو گیا اور بولا کہ بیٹی، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جب سکول جاتی تھی تو رستے میں آوارہ لڑکے ہوتے تھے، لیکن جب میں وہاں سے گزرتی تھی تو وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ لیکن آج کچھ معاملہ الٹ ہوا کہ میں سکول جانے لگی، رستے پر آوارہ لڑکے وہیں ٹھہرے تھے۔ تو پہلے تو مجھے وہاں سے گزرنے دیتے تھے، لیکن کیونکہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے تھے، لیکن آج میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ میں جب اس رستے سے گزری تو وہ لڑکے مجھے دیکھ رہے تھے، اور پتہ اس طرح لگتا تھا کہ وحشی جانور ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں ایسی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کا بوجھ اس کی بیٹی
بہن یا ماں اتارتی ہے۔ تو ایک شعر ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب اپنی ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں وہ دن اپنی ہی ہاتھوں کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا ناجائز دیکھنا ہے، کان کا زنا ناجائز سننا ہے، ہاتھ کا زنا ناجائز پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا ناجائز چلنا ہے۔ تو ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو برائی اس معاشرے میں پائی جاتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، مثلاً بہن، بیٹی یا ماں، تو اس کا قرض اتارتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو